جی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے. ہارون رشید صاحب بریک سے پہلے فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا کہ ایک آرمی چیف کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دے قطع نظر اس کے کہ وہ سپر سیڈ کرے کسی کو یا نہ کرے. تو وہی اختیار وزیر اعظم نے بھی استعمال کیا جب ان بیوروکریٹس کو پروموٹ کیا 22ویں گریڈ میں. تو سپریم کورٹ جب آرمی کی بات آتی ہے ادھر تو سو موٹو ایکشن نہیں لیتی. تو یہ پیپلز پارٹی کا گریونس رہا ہے کہ شاید ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات ہے؟ میں دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں تمام افراد اور ادارے اور پارٹیاں اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتتی ہیں. کسی خاص آدمی کے ساتھ قدرت یا معاشرہ یا زمانہ کو الگ سلوک نہیں کرتا. یہ ایک عجیب مفروضہ ہے. باقی رہی یہ بات کہ فوج میں ایسا ہوتا ہے، مجھے فوج کے سسٹم کا پورا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جنرلی کئی دن سے یہ تاثر ہے. اگر یہ درست ہے تو یہ غلط ہے. پاکستانی آرمی کو تشکیل نو کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. اور اس میں پہلے جو مرکزی حکومت لیکن چیزوں کو ایک ایک کر کے لیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کیوں صبح نوٹس نہیں لیتی ہے، کیوں نہیں لیتی ہے، کبھی کوئی گیا ہے یا نہیں گیا. یہ تو جن لوگوں کا کام ہے وہ اس کا جواب دیں. مجھے تو اس کا پتہ نہیں، میں نے تو ابھی یہ بات سنی ہے. مگر قاعدے کی بات یہ ہے کہ ہر ترقی میرٹ پہ ہونی چاہیے. وہ پاکستان آرمی کرے، چاہے کوئی فرشتہ ہو وہ کرے، جو بھی کرے، ڈسکریشن کا منیمم استعمال ہونا چاہیے. کینی کے بارے میں مگر یہ کہا جاتا ہے، جنرل کینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا لوگ لیٹ دفتر آتے تھے تو خود انہوں نے 7:45 بجے جانا شروع کیا. اس کے نتیجے میں لوگ وقت پہ آنے لگے. اور بھی انہوں نے فیصلے کیے، فوج کی پوزیشن بحال کی. شخصی طور پہ ان کا احترام پایا جاتا ہے. لیکن جنرل کینی جتنے مرضی اچھے ہوں، جو مرضی ان میں خوبیاں ہوں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ترقیاں جو ہے ایک آدمی آج ہے کل نہیں ہوگا. لیکن فوج میں ترقیاں جو ہیں یا کسی بھی جگہ منمانی سے ہوں، مرضی سے اگر ایسا ہوتا ہے تو بالکل غلط ہوتا ہے. پاکستان آرمی کی تشکیل نو ہونی چاہیے. اور یہ بھی عام شکایت ہے کہ نچلی سطح پر اعلیٰ افسر ریٹائر کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت کنزرویٹو آرمی ہے، اس کے طور طریقوں میں تبدیلی آنی چاہیے. لیکن اس میں سوال بنیادی یہی ہے کہ جو فوج ہے یا جتنے فوج کے ادارے ہیں وہ تو حکومت کے ماتحت ہیں. اگر تشکیل نو بھی کرنی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو آرمی چیف کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہیں ترقیاں دینے کے حوالے سے تو وہ گورنمنٹ لے آئے ریفارمز. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے فوج کب تبدیل ہوگی؟ جب ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہوگی. دیکھیے یہ پیپلز پارٹی والوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، بھٹوازم کے نعرے لگاتے ہیں. قوم میں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، مارل اتھارٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. جب حکومت کی مارل اتھارٹی مضبوط ہوگی اور کچھ عرصہ وہ چلے گی تو وہ فوج میں تبدیلیاں لا سکے گی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارل اتھارٹی نہیں ہے؟ اس کا نشان ہی نہیں ہے اب تک جتنی حکومت. چلے حنیف عباسی صاحب سے، اگر یہ مارل اتھارٹی ہوگی تو وہ فوج کی تشکیل نو کر سکے گی. اور فوج کی مجال کیا ہوگی کہ اس کی بات نہ سنے. جی حنیف عباسی صاحب. پہلے کامران میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تو اس سپریم کورٹ کا تعلق ہے، اس نے تو کلمہ حق کہا ہے اور 6 جرنیلوں کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے نو کہا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہ کریڈیبلٹی چیف جسٹس کی ہے اور اس نے نو کر کے دکھایا، آرمی کے سامنے بھی کر کے دکھایا. یعنی یہ کہنا کہ شاید وہ اگر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے تو شاید یہ ایکشن نہ لیں، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں اس وقت ان حالات میں کہتا ہوں فی الحال فوج کو چھوڑ دیں. وہ ادارہ ایک موجود ہے اپنے طور کے اوپر. جرنیلوں نے ضرور خراب کیا، ان جرنیلوں نے جنہیں اقتدار کی ہوس تھی انہوں نے ضرور خراب کیا ہے. اور اس کا حل یہ ہے ہر ادارے میں ہونی چاہیے نا. میری بات سنیں، فوج میں میرٹ ہے، فوج میں میرٹ ہے. فوج اس وقت جو انسٹیٹیوشن ہے آپ کے تمام انسٹیٹیوشن سے جو ہے قواعد و ضوابط کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے بہتر ادارہ موجود ہے. لیکن اگر آپ کے بات سنیں نا، اگر نواز شریف صاحب میرٹ کے مطابق فیصلہ کرتے اور جنرل مشرف آرمی چیف نہیں بنتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، غلط تھا. 10 سال اس ملک میں مارشل لاء نہ لگتا. وہی کہہ رہا ہوں، میرٹ فالو نہیں کیا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں. اب آپ آ گئے ہیں پرائم منسٹر کے فیصلے کے اوپر. پہلے آپ تھے ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر. میں بڑی ہوش کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ ہوش کے ساتھ بات یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو ابھی آپ اس طریقے سے نہ دھتکاریں یا اس کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ اس کو توڑنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جرنیل جو ملک کا آئین توڑتا ہے، جو اس ملک کے قانون کو توڑتا ہے، اور جو جرنیل اس کے ساتھی بنتے ہیں ان کو سزا دیں. آج بھی دیں، اس وقت بھی دیں. لیکن ان لوگوں کا بات سنیں نا، جن لوگوں نے وہ فیصلے کیے کہ ایک ایسے جنرل کو، بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا جنرل ضیاء الحق کو اپوائنٹ کرنے کا، نتیجہ کیا نکلا؟ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا جنرل مشرف کو اپوائنٹ کرنے کا فیصلہ، اور دونوں صورتوں میں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ کامران آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میں کوئی دلیل بھی نہیں دینا چاہتا اور نہ دلیل بنتی ہے. لیکن اسی سے پھر نواز شریف نے سیکھا، اسی سے میثاق جمہوریت نے جنم لیا.
اور اسی غلطیوں کا اعتراف کیا اور سفر کون نے کیا؟ اور آج جی سفر عوام نے کیا 10 سال سفر عوام نے بھی کیا، تو انہوں نے بھی جیلیں عوام کے ساتھ ہی کاٹی، اور جلا وطنی بھی خود ساختہ نہیں تھی، اس کو زبردستی بھیجا گیا کے بھائی کا ٹکٹ بھی دے دیا۔ میں فوزیہ وہاب صاحبہ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے پہلے بات کی کہ یہ جو دونوں فیصلے آپ بات کر رہی ہیں کہ اس پہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، جہاں تک تقرریوں کی بات ہے تو اس پہ جو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک سینئر افسر ہیں طارق عزیز الدین، جو اغوا بھی ہوئے تھے افغانستان میں جب سفیر تھے، یہ انہوں نے پہلے درخواست دی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ سینئر ہونے کے باوجود انہیں نظر انداز کیا گیا، جونیئر لوگوں کو پروموٹ کیا گیا، اس پر ایکشن لیتے ہوئے پھر سپریم کورٹ نے اس کو کنورٹ کیا اس اپلیکیشن کو سو موٹو نوٹس میں۔ تو اگر آرمی سے بھی اگر کوئی میجر جنرل اگر سپر سیڈ ہو، اگر اپلیکیشن ڈال دے سپریم کورٹ میں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا ریئیکٹ کرتی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم ایسے موقعوں پر انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کی باتیں کریں۔ میں سمجھتی ہوں جتنا اچھا انسٹیٹیوشن آرمی کا ہے اتنا ہی اچھا انسٹیٹیوشن بیوروکریسی کا ہے۔ میں سینٹرل سلیکشن بورڈ کی ممبر بنی ہوں تو میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر کتنے ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کیا جاتا ہے، کتنی میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے ہر افسر نے اپنے ماتحت افسروں کے اوپر تبصرہ کیا۔ لیکن معاف کیجئے گا، ہولڈ آن، اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ قانون نہیں جانتے، انہوں نے کیوں قلعدم قرار دیا؟ اگر آپ نے سارے پروسیس فالو کیے ہیں تو سپریم کورٹ نے بلاخر کیوں کیا؟ سپریم کورٹ نے اس لیے کیا، they want to embarrass the government, number one. Number two, they want to convey a message to the bureaucracy کہ اگر تم نے اس حکومت کا ساتھ دیا تو تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اصل میں مقصد یہی ہے، I want to be very straight. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی ہارون صاحب نے کہا کہ اس حکومت کی مورل اتھارٹی نہیں ہے۔ جناب انہوں نے کس طرح یہ بات کہہ دی ہے، 1.25 کروڑ عوام نے پیپلز پارٹی کو منتخب کیا ہے، اور اس اتھارٹی کی وجہ سے آج ہم مائنورٹی میں رہ کے بھی ہم نے ہے نا حکومت بنائی ہے، اور اسی مائنورٹی میں رہ کر ہم نے ہے نا کنسنسس پہ نہ صرف وزیر اعظم کو الیکٹ کروایا، ہم نے کنسنسس پہ سینٹ چیئرمین الیکٹ کروایا، ہم نے کنسنسس پہ IMF ایوارڈ NFC ایوارڈ لا کے دیا ہے، اور کنسنسس کی بنیاد پہ ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 17ویں ترمیم، 8ویں ترمیم، یہ کیا آپ کہتے ہیں کنسنسس ترمیم تھی؟ یہ دونوں کی دونوں میجورٹی ترمیم تھی، اور جو مورل اتھارٹی اس وقت 18ویں ترمیم کی ہے اور اس حکومت کے، وہ کسی اور حکومت کی اس سے پہلے نہیں تھی۔ فوزیہ وہاب صاحبہ، ہارون رشید صاحب یقیناً آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، اور آپ نے جو خاص کر کے بات کی کہ سپریم کورٹ شاید امبیرس کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کو اور بیوروکریسی کو ایک میسج دینا چاہتی ہے کہ اس گورنمنٹ کا ساتھ نہ دیں، اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔